السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 سے تفسیر لی تھی، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے رب ہمارے بھیج رسول جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، کہ جو تیری آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دے کتاب و سنت کی، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے جو بڑا غلبے والا حکمت والا ہے۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو بے رغبتی کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر جو اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ان کو چن لیا دنیا میں، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیکوں میں سے تھے، نیکوں میں ہوں گے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب کہا ان کو ان کے رب نے کہ اسلام لے آؤ یا مطیع ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، کہا انہوں نے کہ میں مطیع ہو گیا جہانوں کے رب کے لیے۔ ووصى بها ابراہیم وبنیہ ویعقوب، اور وصیت کی اس کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے بیٹو بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم کو نہ موت آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب کہ یعقوب علیہ السلام کو موت آتی، فوت ہوتے ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، کہا انہوں نے کہ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ معبود کی اور تیرے باپ دادا کے الہ معبود، ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اسماعیل و اسحاق، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، الہ واحدہ، جو ایک الہ معبود ہے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امت جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، اور جو تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں ہوگا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، اور کہا انہوں نے کہ ہو جو بن جو یہودی یا نصرانی تو ہدایت پالو گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا یکسو دین، وما كان من المشرکین، کہ جو مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی کے درمیان بھی، ونحن له مسلمون، اور ہم اس کے مطیع و فرمانبردار، اس کے لیے مسلمان ہیں۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون۔ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله،
وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون فإن آمنوا پس اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں بمثلی اس جیسا ما آمنتم به کہ جس جیسا تم ایمان لائے ہو یا جس جیسی چیز پر تم ایمان لائے ہو فقد اهتدوا اگر ایسا ایمان لاتے ہیں فقد پس یقیناً اهتدوا تو ہدایت پا گئے وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر پھرتے ہیں فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ پس یہ محض صرف اور مخالفت اور ہر درمی میں ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان سے کافی ہو جائے گا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ بہت ہی سننے جاننے والا ہے صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو ومن احسن من اللہ صبغہ اور کون ہے بہتر اللہ تعالیٰ کے رنگ سے ونحن له عابدون اور ہم ہیں اس کے لیے عبادت کرنے والے قل کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں وہو ربنا وربکم جبکہ وہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے ولنا اعمالنا اور ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اور ہم اس کے لیے خالص مخلص ہیں ام تقولون کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام والاسباط اور ان کے اولاد یا اولادیں کانوا ہودن او نصارا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے قل کہہ دیجئے انتم کیا تم اعلم بہتر جانتے ہو ام اللہ یا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ومن اظلم اور کون ہے اس سے بڑا ظالم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ ممن اس شخص سے کتم جو چھپاتا ہے جس نے چھپایا شہادۃ عنده جو گواہی ہے اس کے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے وما اللہ بغافل اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر عما تعملون اس کے بارے اس سے جو تم عمل کرتے ہو تلک امت قد خلت یہ وہ امت جماعت ہے کہ جو یقیناً گزر چکی لہا ما کسبت اس کے لیے جو کما چکے جو کر چکے ولکم ما کسبتم اور تمہارے لیے جو تم کماتے کرتے ہو ولا تسألون عما كانوا يعملون اور تم سے سوال نہ کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ لوگ کرتے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے 141 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے فرماتا اللہ تعالیٰ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا پس اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس جیسا ایمان کہ جیسا تم ایمان لائے ہو فَقَدِ اهْتَدَوْا پس وہ یقیناً ہدایت پا گئے اللہ نے جب سابقہ آیات میں یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر کیا اور ان کے دھوکہ سازیوں کا جھانسوں کا ذکر کیا کہ لوگوں کو کس کس انداز سے جھوٹ بول کر دھوکے دیتے اور اللہ کے نبیوں کو اپنی طرف منسوب کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد ایمان کی حقیقت بیان کرتا ہے اور ایمان کے لیے معیار پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسا ایمان چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا پس اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا یہود و نصارہ ہوں یا قیامت تک آنے والے جو بھی لوگ ہوں یہ سبھی لوگ اگر ایمان لاتے ہیں کون سا ایمان بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ کہ اس جیسا ایمان یا اس چیزوں پر ایمان جس طرح کا ایمان تم لائے ہو یعنی اس جیسی چیز پر ایمان جس طرح کا ایمان تم لائے ہو صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام کا ایمان کیا تھا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے خالص اور سچا عقیدہ ہے کہ جس میں اللہ سے ہٹ کر کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا اللہ سے ہٹ کر کسی کو اپنے کہ کسی سے امیدیں لگانا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا اور جن کا عمل کیا تھا جن کا عمل یہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیم ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کی اتباع ہے اور اسی لیے جس طرح کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے لوگوں کے لیے، یہی وہ معیار ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جب 73 فرقوں جماعتوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ صرف ان 73 جماعتوں فرقوں میں سے جو مسلمان کہلانے والے ہوں گے ان میں سے صرف ایک ہے کہ جو جنت میں جانے والے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں، یعنی جو عقیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو منہج رسول کریم علیہ السلام کا ہے، اور جس طریقے سے اس عقیدے اور منہج پر صحابہ اکرام چلے ہیں، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنتی گروہ ہے، جنت میں جانے والا، وہ جنت میں جانے والی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ 72 جماعتیں جو اسلام کے دعوے دار ہوں گے لیکن جہنم کو جائیں گی۔ اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام صرف دعووں کا نام نہیں ہے، باتوں کا نام نہیں ہے، لیبل لگانے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت پر چلنا اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا، اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی انداز کیا ہو کہ جو صحابہ اکرام کا ہے۔ کل بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی اور سوال بھی آیا تھا کہ ان گمراہیوں کے دور میں علم کیسے حاصل کریں اور کس طرح سے ہم ہدایت کا راستہ پا سکتے ہیں، اور اس بات کا بیان ہوا تھا کہ ہر جماعت، ہر گروہ، ہر فرقہ، وہ کتنا بھی گمراہ کیوں نہ ہو، وہ اپنے دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے کہ کون قرآن و حدیث پر چلتا ہے، کون نہیں چلتا؟ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ ان کا عمل ہے، ان کا طور طریقہ ہے۔ اگر تو ان کا طور طریقہ وہی ہے جو صحابہ اکرام کا ہے، کہ جس طرح صحابہ اکرام قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوتے تھے، اگر وہی چیز ہے، وہی انداز ہے، تو پھر تو حق پرست ہیں۔ اور اگر باتیں کرتے ہیں لیکن صحابہ کے عمل کے خلاف چلتے ہیں، بدعات ہیں، شرک ہے اور طرح طرح کی گمراہیاں ہیں، وہ چیزیں جو صحابہ کے دور میں نہ تھی اپنی طرف سے انہوں نے بنا گھڑ رکھی ہیں، تو یہی اس بات کی کھلی اور واضح دلیل ہے کہ یہ باطل پرست ہیں، جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو اور صحابہ کے طریقے کو رہتی دنیا کے لیے جو ہے وہ معیار قرار دیا ہے۔ اور اس آیت میں، اس جملے کے اندر ایک اور جو بہت بڑی بات حاصل ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر صحابہ اکرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ معیار قرار دیتا ہے رہتی دنیا کے لیے، تو ان صحابہ کو گمراہ کرنے والا وہ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا یعنی گمراہ ہے، اور سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو یا کچھ لوگوں کو دوسروں کے لیے نمونہ بنائیں اور دوسروں کے لیے آئیڈیل قرار دیں، اور کوئی بدبخت اٹھ کر کہے کہ نہیں وہ گمراہ تھے، وہ کافر تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بدبخت جو ہے خود ہی سب سے بڑا دنیا کا گمراہ شخص ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم ایمان لائے ہو۔ اور اس میں صحابہ کے ایمان کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص توحید کا ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان، آپ کے لائے ہوئی وحی پر ایمان، کہ جس کا یہود و نصارہ جو ہے وہ انکار کر رہے تھے۔ تو اگر اس طرح کے ایمان لاتے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس وہ یقیناً ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر پھرتے ہیں اس طرح کا ایمان نہیں لاتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، انما کا لفظ آتا ہے کسی چیز کو محدود کرنے کے لیے، اس کو لمٹ کرنے کے لیے کہ بالکل یعنی کہ اس کے سوا کچھ اور نہیں۔ فَإِنَّمَا، پس صرف ہیں وہ، فی شقاق، شقاق کے معنی شق سے، اور شق کیا ہوتی ہے؟ جو کسی چیز کے مد مقابل ہوتی ہے، یعنی کہ ایک چیز ایک طرف ہے، دوسری چیز اس کے دوسری طرف مد مقابل ہو، اس کو شق کا نام دیتے ہیں۔ تو اسی سے لفظ شقاق ہے کہ جس کا معنی مخالفت اور ضد اور ہردرمی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس طرح کا ایمان نہیں لاتے جو صحابہ کا ایمان ہے، اللہ کے لیے خالص توحید، سچا عقیدہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع، آپ کی سنت پر چلنا، تو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صحابہ کا طریقہ جو اختیار نہیں کرتے، وہ کون ہیں؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس یہ لوگ جو ہیں ہر درمی میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ اور شقاق ایسے مخالفت کو کہتے ہیں کہ جس میں آدمی صرف مخالف ہی نہ ہو بلکہ اپنے مد مقابل کے، اپنے مخالف کے یعنی اس کے یعنی کہ ہر چیز اس کے خلاف بھی کرتا ہو، اور
پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس کی ہر چیز کا رد کرنے کے لیے اس چیز پر اس کی کوشش محنت ہو، اور یہی یہود و نصارہ کا انداز رہا ہے، اور یہود و نصارہ کی اس سنت طریقے پر چلنے والے گمراہوں کا انداز آج بھی وہی ہے کہ کس انداز سے توحید کے خلاف شرک، سنت کے خلاف بدعات، قرآن و سنت کے خلاف اپنے اپنے طور طریقے، کہ یہ ہے شقاق کا انداز، مخالفت کا انداز۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ صحابہ کے طریقے کو نہیں اپناتے، صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے، تو صرف یہ ہٹ درمی اور مخالفت میں ہیں، اور اگر ایسی وہ ہٹ درمی مخالفت کر رہے ہیں تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آگے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو حوصلہ دلاتا ہے، اور دوسری طرف آپ کے اور آپ کے صحابہ کے دشمنوں کو جو ہے ان کو وارننگ دیتا ہے۔ میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کفا یکفی کا معنی کسی سے کفایت ہو جانا، کافی ہو جانا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے خلاف کافی ہے۔ ان کے خلاف کافی ہونے کا معنی ان کی سازشیں، ان کے پروپیگنڈے، ان کے جو بھی اسلام کے خلاف ان کی محنت کوششیں ہیں، ان کی باغ دوڑ ہے ان چیزوں کو ناکام کرنے میں، اور آپ کے مقابلے میں ان کو زیر کرنے میں، اور ان کو جو ہے شکست دینے میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہوا اور کافی ہوتا رہا اور کافی ہوتا رہے گا اپنے بندوں کے لیے۔ تو چنانچہ ان یہود و نصارہ کو کس انداز سے ذلت و خواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ 3 قبیلے جو مدینہ میں آ کے آباد تھے، 2 کو وہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکلنا پڑا، اور تیسرے کو قتل کیا گیا۔ اور اس کے بعد بھی جب اسلام اور مسلمان حق پرستی پر ہوتے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ان دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ اور بات صرف یہود و نصارہ کی نہیں ہے، بات جو ہے ہر اس شخص کی ہے کہ جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طور طریقے گھڑتے بناتے ہیں۔ یہ سبھی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، ان کے مخالف ہیں اور ہٹ درمی پر ہیں، اور سبھی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سنبھالنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آیت کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہ 2 ناموں کا ذکر کیا کہ جن کا اس سے گہرا تعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت سننے والا ہونا، سمیع ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت علیم، جاننے والا ہونا۔ ان دونوں ناموں کی کیا مناسبت ہے یہاں پر کہ جب یہ دشمن جو صحابہ کے طریقے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف دشمن ہیں، تو طرح طرح کے پراپیگنڈے کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، طرح طرح کے شبہات پیدا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو سن رہا ہے۔ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہماری باتیں، اور جو بھی ان کے ہتھ کنڈے ہیں، جو بھی ان کی سازشیں ہیں، جو بھی ان کے اللہ کے سچے دین حق کے خلاف جو بھی ان کے انداز ہیں، چاہے وہ تقریروں کے ہوں، تحریروں کے ہوں، وہ شبہات پیدا کر کے لوگوں کو الجھانے کے ہوں، یا حق پرستوں کو ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے ہوں، جو بھی ان کے انداز ہیں، جو بھی ان کی باتیں ہیں، اللہ سن بھی رہا ہے اور ان کی ہر طرح کے کرتوتوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ کہ جس میں ایک اور بڑی وارننگ اس طرح کے ظالموں کے لیے کہ جو کچھ کر رہے ہیں، نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کو سنتا جانتا ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کے لیے، اہل حق کے لیے، ان کے لیے تسلی اور اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دشمنوں کی ان ساری چیزوں کو سنتا جانتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سن جان دیکھ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت اہل ایمان کے لیے، یعنی کہ اس کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ صبغۃ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ صبغۃ اللہ، یہ تا کے اوپر جو زبر آئی ہے اس کو کہتے ہیں کہ الزمو، یعنی صبغۃ اللہ تعالیٰ کے جو رنگ ہے اس کو اپنا کے رکھو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ وہی ہے کہ جو ہم سابقہ آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ جس اللہ کے رنگ میں صحابہ کرام رنگے گئے تھے، کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے کفر و شرک کی گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور اخلاق و کردار کی ہر طرح کی یعنی کہ گہرائیوں میں گرے ہوئے تھے، اور ہر طرح سے ان کے اندر دین کی، اخلاق کی ہر طرح کی برائیاں تھیں۔ اسلام لانے کے بعد اللہ نے ان کو کس انداز سے بدلا، اور کیا ان کے اندر انقلاب ان کی زندگی میں پیدا ہوا
کس انداز سے اللہ کے رنگ میں رنگے گئے، کیسے ان کے عقیدے سچے اور خالص ہوتے ہیں کہ اللہ کے سوا نہ کسی کا ڈر خوف ہے، نہ کسی سے امید تعلق ہے، نہ کسی کے ساتھ کسی سے حاجت روائی مشکل کشائی کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ یکسر طور پر بالکل جو کفر و شرک جو تھا اس سے دور ہٹ گئے اور ہر چیز میں اللہ اس کے رسول کے تابع ہو گئے۔ ہاں یہ ہے جو اللہ کا دیا ہوا رنگ ہے، جو اللہ نے صحابہ کی یہ مثال پیش کر کے ہم کو دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ اس سے مراد اسلام اور وہ دین فطرت ہے کہ جو اللہ نے لوگوں کو دیا ہے اور جس پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے مایا کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ دینے میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے حکموں پر چل پڑتے ہیں اور اپنی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق بنا لیتے ہیں، ان کو صبغہ کا نام دیا، ان کی اس چیز کو رنگے جانے کا نام دیا۔ اور رنگے جانے کی اس لفظ کے اندر کیا یعنی کہ حقیقت ہے یا کیا اس کے اندر راز ہے کہ جس طرح کسی کپڑے کو کوئی سفید کپڑا ہو، جب اس کو کوئی رنگ دیا جاتا ہے تو وہ رنگ دینے کے بعد، رنگ ہو جانے کے بعد کس طرح سے بالکل یکسر بدل جاتا ہے، اس کے ایک ایک ریشے کے اندر وہ رنگ جو ہے رچ بس جاتا ہے، اور وہ کپڑا بالکل جو ایک کسی خاص رنگ میں پہلے تھا بالکل دوسرے رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سچا مومن کہ جب اللہ پر خالص سچا ایمان لاتا ہے، صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی قرآن پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو پھر اس کی ہر چیز اللہ اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس کا عقیدہ وہی ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا ایمان وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اپنایا ہے، اس کی عبادت کا طریقہ وہی ہے جو اللہ اس کے رسول نے دیا ہے، اور اس کی ہر چیز دین سے تعلق رکھتی ہو، دنیا سے تعلق رکھتی ہو، اس کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہو جاتی ہے۔ نہ اس کی بات ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، نہ اس کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ تو اس کی ہر چیز، اس کی زندگی کے ہر شعبے میں جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے ساتھ چلنے والا بن جاتا ہے، جس طرح کہ رنگا ہوا کپڑا جو ہے کسی مخصوص رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے، اس کو اپناؤ۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ دینے میں، یعنی جو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اللہ کی توحید کو اپنا لے، اللہ کے احکام پر چل پڑے، ہاں کون ہے کہ جو اس سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک بہت بڑی تنبیہ کی گئی ہے کس بات کی کہ اسلام اور دین جو ہے وہ صرف اور صرف کوئی خالی بات کرنے کا، دعویٰ کرنے کا یا چند چیزوں کو اپنا لینے کا نام نہیں ہے۔ جس طرح کہ کسی کپڑے کو فرض کرو اگر صحیح طور پر رنگ نہ دیا جائے تو کیا ہے، کہیں سے وہ کسی رنگ کا ہوتا ہے، کہیں کسی رنگ کا ہوتا ہے۔ وہ رنگ برنگا کپڑا کہ جو صحیح رنگ جس کو نہ چڑھا ہو یا جس کو نہ دیا گیا ہو، ہاں اس کو کہیں پر کوئی رنگ ہے، کہیں پر دوسرا رنگ ہے۔ ایسے ہی بعض لوگوں کا حال کہ کہیں سے وہ مسلمان ہیں، کہیں سے یہودی ہیں، کہیں سے عیسائی ہیں، کہیں سے ہندو ہیں، جو آج کے بہت سے مسلمانوں کی کیفیت ہم کو نظر آتی ہے کہ مسجد میں آ گئے تو نماز پڑھ لی، مسلمان بن گئے، دکان پہ چلے گئے، وہاں پر ان کے ہیرا پھیری اور سود اور اس طرح کے کام کر کے یہودیوں ہندوؤں کے کام کر لیے، شکلیں صورتیں جو ہیں وہ عیسائیوں کی ہندوؤں کی اپنا لی، اور طرح طرح کے اس طرح کے رنگ برنگے یہ مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ کو کون سا مسلمان چاہیے جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہو، کہ جس کی ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگ دینے میں ہو، یا اللہ کے رنگ میں جو رنگا جائے اس سے بہتر کون ہے کہ جو ہر کام میں، ہر چیز میں اپنی خوشی سے، اپنی محبت کے ساتھ اور اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اور ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی فطرت ہی یہ ہو۔ تو یہ ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ اب یہ تو ہے جو اللہ کا رنگ جس کی اللہ نے سابقہ آیت میں مثال دی صحابہ کرام کی، ان کو مثال پیش کرتے ہوئے، لیکن بعض گمراہوں نے، بعض جاہلوں نے اللہ کے اس رنگ کو اور انداز سے سمجھا، جس طرح کہ یہود و نصارہ جن کی بات چل رہی ہے۔ تو اصل میں اس آیت کا تعلق بھی یہی ہے کہ یہودی بھی جب کوئی یہودیت اختیار کرتا تو اس کو
ایک خاص قسم کے پانی میں رنگ ڈال کر، اور بعض روایتوں میں ذکر آتا ہے کہ زرد رنگ پانی میں ڈال کر اس میں اس کو غوطہ دیتے، اور غوطہ دینے کے بعد سمجھتے کہ اب یہ جو ہے اس رنگ میں رنگا گیا ہے۔ اور پھر یہی رسم جو ہے یہودیوں کے بعد عیسائیوں نے اپنائی، اور عیسائی آج بھی یہ کام کرتے ہیں، جس کو بپتسمہ کا نام یا معمودیہ کا نام دیا جاتا ہے، کہ اگر کوئی بچہ بھی ہے تب بھی اس کو اس طرح کے رنگ کے اندر، پانی کے اندر جو ہے ڈبوتے ہیں، اس کو غوطہ دیتے ہیں تاکہ اس رنگ میں رنگا جائے۔ اور اگر کوئی عیسائیت قبول کرتا ہے تو تب بھی اس کو پانی کے اندر جو ہے اس طرح کا غوطہ دلاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس پانی کے اندر رنگا جانے کے بعد اب جو ہے اس کو رنگ چڑھ گیا۔ ہاں، وہ باطل کا رنگ تو چڑھ گیا ہے، عیسائیت کا رنگ تو چڑھ گیا ہے، لیکن وہ اللہ کا رنگ نہیں ہے۔ اللہ کا رنگ جو ہے وہ پانیوں سے نہیں، کسی خاص قسم کے کلر رنگ دینے سے نہیں، وہ اللہ کا رنگ جو ہے وہ سچا دین ہے اور صحیح عقیدہ ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہے۔ ہاں، یہ ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ لیکن سب بات صرف یہود و نصارہ کی نہیں، بات ہر طرح کے، ہر زمانے کے گمراہوں کی ہے، کہ وہ جو شکل و صورتوں کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں اور اصل جو حقیقی دین ہے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں کا حال کہ طرح طرح کی چیزوں سے بڑی محبتیں، عقیدتیں ہیں اور بہت دعوے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کے عشق کے نعرے، لیکن وہ عشق کیسا ہے کہ جب آپ کی بات آتی ہے، آپ کی سنت کا ذکر ہوتا ہے، تو وہیں پر یہ عاشق جو ہے منہ پھیر کے چل دیتا ہے، بلکہ آپ کی سنت کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہی عاشق صاحب جو ہیں، جب کہیں پر قرآن کریم کا کوئی عقیدے کی بات آتی ہے، کوئی صحیح توحید کا ذکر آتا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کا دل سکڑتا ہے، منہ بگڑتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا عاشق ہے، کس طرح کی محبت کرنے والا ہے۔ قرآن سے بڑا تعلق ہے، بڑی قرآن کی عظمت ہے دل کے اندر، لیکن نہ قرآن پڑھنے کی توفیق ہے، نہ اس کو سمجھنے کی فرصت ہے، اور نہ اس پر عمل پیرا ہونا، بلکہ قرآن کے خلاف چلنا۔ تو یہ ہے جو صرف شکل و صورتوں کا دین۔ تو یہ دین جو ہے سابقہ زمانوں سے چلا آیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رنگ اس طرح سے نہیں چڑھتے کہ کسی کو پانی میں غوطہ دو، سو ڈبو دو، بلکہ رنگ جو ہے وہ اس طرح سے چڑھتے ہیں جس طرح کہ صحابہ کرام کو رنگ چڑھے، کہ جب انہوں نے اللہ کے سچے دین کو قبول کیا تو کس انداز سے ان کی ہر چیز یکسر بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون ہے کہ جو اللہ کے رنگ میں جو رنگا جانے والا اس سے کون بہتر کون ہے، یا اللہ تعالیٰ سے رنگ دینے میں بہتر کون ہے۔ دونوں اس کے معنی کہ اللہ تعالیٰ سے رنگ دینے میں بہتر کون ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو رنگ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو تم کو تعلیمات دیتا ہے، اس سے بہتر کس کی تعلیم ہو سکتی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور نحن لہو، اور ہم اسی کے لیے ہیں، عابدون، عبادت کرنے والے۔ تو اس لفظ میں مزید تاکید آ گئی کہ اللہ کا رنگ کیا ہے۔ اللہ کا رنگ باتوں کا نام نہیں ہے، اللہ کا رنگ جو ہے وہ دعووں کے لیبلوں کا نام نہیں ہے، اللہ کا رنگ عمل کا نام ہے، عبادت کا نام ہے۔ اور عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت ہر وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہو، بندے سے پسند کرتا ہو، اس کے اقوال ہوں، اس کے اعمال ہوں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو راضی خوش کرنے والی ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جو اس کی عبادت خالص طور پر کرنے والے ہیں، یعنی عبادت بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بے عمل ہیں، اور عبادت بھی صرف اللہ کے لیے خالص ہو کر اس کے طریقے پر کرتے ہیں، یہ ہے جو اللہ کا رنگ ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، قل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ حاجہ یحاج، جس کا جھگڑے کا نام دیا جاتا ہے ہمیں، اس میں اصل جو ہے لفظ حجت سے ہے، کہ کسی پر حجت قائم کرنا۔ اور حجت قائم کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دو شخص ہیں کہ جن کا آپس میں کسی مسئلے پر کوئی اختلاف ہے، اور پھر ہر شخص جو ہے اپنی دلیل پیش کرتا ہے، اپنی حجت پیش کرتا ہے دوسرے پر، اور دوسرے کو اس حجت پر قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اگر تو یہ حجت پیش کرنے کا اور حجت قائم کرنے کا انداز حق پرستی ہو اور حق تک پہنچنا ہو اور دوسرے کو حق بتانا ہو، تو یہ عین یعنی کہ عبادت ہے اور نیکی ہے بہت بڑی، اور یہی اللہ کے نبی و رسولوں کا منہج اور طریقہ ہے کہ جو سچی بات کو، حق بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور جو مخالف ہوتے ان کو
وہ حق بات جو ہے ان پر ثابت کرنے کے لیے اس کی دلیلیں پیش کرتے۔ تو یہ ہے جو صحیح طریقہ ہے کسی پر حجت پیش کرنے کا، کسی سے بحث مباحثہ مناظرہ کرنے کا۔ لیکن اگر اسی حجت پیش کرنے کے پیچھے مقصد جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو اونچا کرنا، دوسرے کو گرانا، اپنے آپ کو صحیح سچا ثابت کرنا، چاہے آدمی گمراہ بھی کیوں نہ ہو، اور دوسرا جو حق پرست ہے اس کو بھی باطل پرست قرار دینا، بغیر دیکھے کہ حق کہاں پر ہے، باطل کہاں پر ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اگر اس طرح کا انداز حجت قائم کرنے کا ہو جس طرح کہ حق زمانے کے باطل پرستوں کا رہا ہے، تو یہ وہ حجتیں ہیں کہ جس کا جو ہر دور کے گمراہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہود و نصارہ کا بھی وہی انداز بیان ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑے کرتے ہو، ہم سے حجتیں کرتے ہو، بحث و مباحثے کرتے ہو فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے۔ کیا معنی کہ جب تم بھی اللہ کو رب مانتے ہو، ہم اسی وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہو، تو پھر اس اللہ کے بارے میں جھگڑنے کی ضرورت، اس اللہ کے بارے میں جھگڑنے کی اس کی کیا مناسبت ہے پھر؟ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو تم اپنا رب مانتے ہو تو اس کو سچے ہو کر رب مانو، خالص اس کی عبادت کرو۔ اس لیے فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہاں تم جھگڑے کرنے کو کرتے رہو، تم بحثیں جو تم نے کرنی کرتے رہو، لیکن یہ بات سمجھ لو کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور جو تم کر رہے ہو تم اس کے ذمہ دار ہو۔ نہ ہم تمہاری گمراہی کے ہم ذمہ دار ہوں گے کہ ہمارے اوپر اس کا وبال پڑے، اور نہ ہی ہماری نیکی ہدایت جو ہے اس کا تمہیں کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس میں حقیقت میں ایک طرف کی تنبیہ کی جاتی ہے کہ انسان کو ضرورت ہے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی، نہ کہ صرف دوسرے کو گرانے کی، دوسرے کو یعنی کہ ہیچ کرنے کی، اس کو جو ہے ڈیگریڈ کرنے کی صرف، بلکہ اصل بات جو ہے وہ اس بحث مباحثے کا مقصد کیا ہو کہ حق تک پہنچنا اور حقیقت کو معلوم کرنا، تاکہ اس حق کو معلوم کر کے آدمی صحیح طریقہ اختیار کر سکے، صحیح بات کو جان سکے اور اس پر خالص مخلص ہو کر چل سکے، نہ کہ صرف مقصد دوسرے کو گرانا ہو اور دوسرے کو شکست دے کر اپنے آپ کو جتلانا ہو، چاہے آدمی خود جو ہے باطل پر اور دوسرا حق پر بھی کیوں نہ ہو۔ تو اس میں کہ اگر تم یعنی کہ ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، اگر ہم ہدایت پر ہیں تو اس کا اجر صلہ ہمارے لیے ہے، اور جو چیز تم کر رہے ہو اس کا تمہارے ساتھ معاملہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، لیکن ہم یہ ضرور اعلان کرتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے خالص مخلص ہیں، اس کے لیے مخلص ہیں، اس پر ایمان کے اندر بھی کہ جب اس پر ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو اب اس اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی امیدیں ہمارے دل میں نہیں ہیں، اس کے ساتھ مخلص ہیں اس کے حکم ماننے میں بھی کہ جب ایک اللہ کا حکم مانا ہے تو پھر اوروں کے حکم ہمارے ہاں نہیں چلتے، اس کے لیے مخلص ہیں۔ ہر چیز کے اندر دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا ہو، ہم خالص مخلص ہو کر اسی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اس کے احکام پر بھی چلتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کی طرف سے یہ اعلان کروا کے باطل پرستوں کو نہ کہ صرف دعوت دی گئی، نہ کہ صرف ان پر حجت قائم کی گئی، بلکہ ان کے سامنے نمونہ پیش کیا گیا کہ تم مانتے ہو یا نہ مانو، مانو یا نہ مانو، ہم تو اللہ کے لیے خالص مخلص ہیں، اور اس کے لیے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کر کام کر رہے ہیں، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام مخلص تھے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، یا تم کہتے ہو، ام کا لفظ جو ہے کیا کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے اور یا کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر دونوں ہی معنی ہو سکتے ہیں، یا تم کہتے ہو یا کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام والاسباط اور اولادیں یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانوا ھودا او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہودی کہتے کہ وہ یہودی تھے اور نصرانی کہتے کہ وہ نصرانی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، تو اللہ فرماتا ہے کیا تم بہتر جانتے ہو کیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ صاحب کا ہم پیچھے بھی اس موضوع کو پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر اور بھی کھل کر اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہر دور کے باطل پرست، ہر دور کے گمراہ لوگ اپنی گمراہی کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنی گمراہی اللہ کے نیک بندوں کے سر پہ تھوپتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے جو گزرے ہوتے ہیں، نبی ہوں، رسول ہوں، کو اور اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کے سر پر اپنی گمراہی تھوپتے ہیں کہ وہ ہماری طرح کے لوگ تھے، جو ہم کر رہے ہیں وہ کرتے تھے،
ہمارے عقیدے ان کے عقیدے ایسے ہی تھے، اور ہمارا جو طور طریقہ ہے وہ لوگ اسی طور طریقے پر چلنے والے تھے۔ اور یہ ہے حقیقت میں ایسی چیز جو کسی کی عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ بیٹا کہے کہ میرے باپ دادا جو گزرے ہیں وہ میرے طریقے پر ہیں۔ بیٹا جو بعد میں پیدا ہو رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ باپ جو کرتا رہا ہے، جو میں کرتا ہوں، جو میرا طریقہ ہے، باپ میرے طریقے پر چلتا رہا ہے۔ دادا جو مر چکا ہے اس بیٹے کے فوت ہونے سے پہلے بھی، اس کا پردادا جو اس سے بہت پہلے فوت مر چکا ہے، ہاں کیا کہتا ہے کہ میرا دادا پردادا میرے بڑے جو ہیں جو میں کر رہا ہوں وہ اس پر چلتے تھے۔ ہاں یہ ہے جو حقیقی گمراہی ہے اور حقیقی حماقت ہے کہ آدمی جو بعد میں آنے والا ہے جس کا وجود ہی نہیں تھا، وہ بعد میں آنے والا جو ہے پہلے گزرے ہوئوں کو اپنی طرف اٹیچ کر لے، یا بلکہ ان کو جو ہے کہے کہ جو میں کر رہا ہوں بلکہ وہ یہی کرتے تھے اور وہ میرے طریقے پر چلتے تھے، جو میں کرتا ہوں وہ یہ کرتے تھے۔ اس طرح کہ آج کے ہمارے بہت سے مسلمانوں کا بھی حال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہم کرتے ہیں وہ یہی کرتے تھے، وہ ہمارے فرقے پر تھے، ہماری جماعت پر تھے، ہمارے گروہ میں تھے۔ اور ان کا گروہ کب بنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صحابہ کے صدیوں بعد۔ یہ صدیوں بعد بننے والا گروہ، صدیوں بعد آنے والا ان کا کوئی لیڈر، ہاں صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیڈر کی طرح منسوب کرتے ہیں کہ جو ہمارا لیڈر تھا، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر کے پیچھے چلتے تھے۔ جو ہمارا بڑا ہے، صحابہ کرام بھی ہمارے بڑے کے پیچھے چلتے تھے، وہ صحابہ جو ان کے بڑے سے سینکڑوں سال پہلے گزر چکے۔ اب یہ وہ بات جس طرح ہمیں بتایا ہے کہ کسی کے عقل میں آنے والی نہیں ہے، لیکن یہ بے عقل بات لوگوں کے یہاں رائج ہے، چل رہی ہے۔ اور کیسے چل رہی ہے کہ جب لوگوں کی عقلوں کو بند کر دیا گیا ہے، سوچ فکر وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اور پھر جو کو کہہ دیتا ہے لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ بات عقل میں آتی ہے نہیں آتی، کہ جو شخص سینکڑوں سال پہلے گزر چکا ہے اور ایک شخص اس کے سینکڑوں سال بعد آتا ہے، اب پہلے گزرا ہوا یہ سینکڑوں سال بعد میں آنے والے کے پیچھے کیسے چلے گا؟ لیکن یہ اندھی تقلید اور یہ اندھے انداز ہمارے معاشروں کے اندر رائج ہیں۔ تو یہی طریقہ کار یہود و نصارہ کا تھا کہ وہ بھی اپنی باطل کو، اور یہ طریقہ کار اصل میں کیوں ہے، اصل اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں باطل پرست جو ہے اللہ کے نیک بندوں کو، اس طرح کے لوگوں کو اپنی طرف منسوب کرتے اور اپنی گمراہیاں ان کے سر پر تھوپ کر کہتے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ یہی کرتے تھے، وہ ہمارے طریقے پر ہی چلتے تھے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ لوگوں کو کو دھوکہ دینے کے لیے، جھانسا دینے کے لیے کہ واقعی ہم حق پر ہیں اور باقی سبھی لوگ باطل پر ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، یا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اور ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہودیت جو ہے اس نام کے ساتھ اور اپنے اس رسم و رواج کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام سے 300 یا 400 سال پہلے وجود میں آتی ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ہزاروں سال بعد۔ اور اسی طرح عیسائیت بھی اپنے اس نام کے ساتھ اور اپنے اس رسم و رواج اور اپنی ان خصلتوں کے ساتھ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے سینکڑوں سال بعد وجود میں آتی ہے۔ تو کیسے تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے گزر چکے، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب ان سے بھی ہزاروں سال پہلے گزر چکے، وہ تمہارے ان کے عیسائیت پر چلتے تھے، تمہاری اس یہودیت کے پیچھے چلتے تھے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کہاں کی بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا کہ اللہ بہتر جانتا ہے؟ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، اسماعیل اسحاق علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے، کیا تمہاری بات صحیح ہے یا کہ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ وہ مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کے یکسو تھے اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، جبکہ تم طرح طرح کے شرک کرتے ہو، طرح طرح کی گمراہیاں تمہارے اندر، تو کیسے تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے طریقے پر چلتے تھے، ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہمارے طریقے پر چلتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ ہے قل اانتم اعلم، کیا تم بہتر جانتے ہو ام اللہ، یا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ جو کائنات کی ہر چیز کو اس وقت سے جانتا ہے جب کہ وہ چیز پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور یہ وہ حقیقت میں
جواب ہے یا حجت ہے جو ہر طرح کے اس طرح کے گمراہوں پر ہے۔ قرآن کریم میں اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مشرکوں کا کہ جو اللہ سے ہٹ کر اوروں کو پکارتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ جن کو ہم پکار رہے ہیں ہماری باتیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر فوت شدہ لوگوں کو، مردوں کو، ان کو پکارتے اور سمجھتے ہیں کہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری حاجتوں کو جانتے ہیں اور ان کو پورا بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہاں پر ان کا رد کرتے ہوئے کہ جن کو تم پکارتے ہو کہ تمہاری پکار سنتے ہیں، ان تدعوا لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری دعا سنتے نہیں ہیں۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر جس طرح تم کہتے ہو مان بھی لیا جائے کہ سن لیتے ہیں، تب بھی سن بھی لے تب بھی تمہاری بات پوری نہیں کر سکتے، تمہاری پکار پر کوئی یعنی کہ کچھ کر نہیں سکتے۔ اور کیا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن جو ہے وہ تمہارے اس شرک کفر کا انکار کریں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ، آخر میں آیت اللہ نے کیسے ختم کی، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، اس سے بہتر تم کو کوئی خبر نہیں دے گا۔ اس سے پہلے بلکہ کیا فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو ما یملکون من قطمیر، کہ وہ کسی کھجور کی گٹھلی پر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا اس کے مالک بھی نہیں ہیں، اور اگر تم ان کو پکارتے ہو تو سنتے نہیں ہیں۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق مان بھی لیا جائے کہ سن لیتے ہیں، تب بھی سننے کے بعد تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے۔ تو یہ کون بتاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بتاتی ہے کہ جس سے بہتر کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں یا گمراہ کن ملا کی بات کو مانیں کہ جو کہتا ہے نہیں یہ سنتے بھی ہیں، یہ ہر طرح کے اختیار بھی رکھتے ہیں اور باتیں یعنی کہ سن کر یا دعائیں سن کر ان کو قبول بھی کرتے ہیں، حاجتیں پوری بھی کر دیتے ہیں، کیا اس ملا کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں؟ یہاں پر بھی اللہ نے اسی انداز سے یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر کیا، ان کے غلط پروپیگنڈوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام یا اسحاق علیہ السلام یہودی تھے یا اسماعیل علیہ السلام یہودی یا عیسائی تھے، کیا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تم بہتر جانتے ہو؟ ہاں، اس کا جواب نہیں دیا گیا کیونکہ جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جواب ہر عقل مند آدمی سمجھتا ہے کہ کائنات کا رب کیا وہ بہتر چیزوں کو جانتا ہے، وہ حقیقتوں کو بہتر جانتا ہے، یا اس طرح کے گمراہ کن باطل پرست لوگ جو ہیں وہ بہتر جانتے ہیں؟ اس لیے میں آگے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ نے اس سوال کا جواب تو نہیں دیا لیکن اس کا نتیجہ بیان کر دیا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ جو اس کے پاس گواہی اللہ کی طرف سے ہے اس گواہی کو چھپاتا ہے۔ گواہی کو چھپانے کا معنی کیا ہے؟ کہ یہود و نصارہ کے ان کے یہ بڑے علماء، ان کے ملا، ان کے پروہت جو ہیں اور ان کے پنڈت جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، وہ جانتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، وہ جانتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام یہودی عیسائی نہیں تھے، یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں تھے، وہ سبھی ان باتوں کو سمجھتے جانتے ہیں، لیکن یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ صرف لوگوں کو الجھانے کی جھانسا دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس سے بڑا پھر ظالم کون ہے کہ جس کے پاس کوئی سچی بات کی دلیل ہو، گواہی ہو، اور پھر اس کو لوگوں سے چھپاتا ہے اور اس کے خلاف لوگوں کو گمراہی کی باتیں سکھاتا پڑھاتا ہے۔ اللہ مت اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ قرآن کو چھپا کر کوئی قرآن کے مقابلے میں اور باتیں تھما دے، سنت سے ہٹا کر لوگوں کو بدعات پر چلا دے، اور شرک جو ہے لوگوں کے ہاں توحید کے نام سے پھیلائے۔ اس سے بڑا ظالم اور کون ہے کہ ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہے، اللہ کے معبود ہونے کی، اللہ کے ایک معبود ہونے کی، اور اللہ اس کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی گواہی اس کے پاس ہے کہ اللہ نے اسی کا حکم دیا ہے، پھر بھی اس سے ہٹا کر لوگوں کو اور چیزوں پر چلاتا ہے لوگوں کو الجھانے کے لیے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے غافل جو با لگا ہے اس تاکید کے لیے کہ ہرگز غافل نہیں ہے، کسی طرح سے بھی بے خبر نہیں ہے، کس سے؟ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے ایسے گمراہوں کے لیے، ایسے بدبختوں کے لیے کہ جو جھوٹے پراپیگنڈے کر کے خود بھی بہکتے گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری ان پراپیگنڈوں سے، تمہاری ان سازشوں سے اور تمہاری ان گمراہیاں پھیلانے سے کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟
اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کس کس انداز سے لوگوں کو الجھانے کہ یہ جو جھانسے دیتے ہو، جو دھوکے دیتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور بات یہاں پر یہود و نصارہ کی نہیں، ان کے طریقے پر چلنے والے قیامت تک آنے والے ہر طرح کے گمراہوں کی ہے کہ جنہوں نے اپنے اپنے طور طریقے بنا رکھے ہیں، اپنے اپنے انداز گھڑ رکھے ہیں، اپنے اپنے فرقے جماعتیں بنا رکھی ہیں، اور پھر لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ ہمارا فرقہ جماعت جو ہے اللہ کے نبی اس پر چلتے تھے، ہماری جماعت جو ہے، ہمارا طریقہ جو ہے صحابہ کا طریقہ یہ تھا۔ ہاں، اگر طریقہ دیکھنا ہے تو اللہ کے فضل سے ہر چیز واضح ہے۔ صحابہ کی سیرتیں اٹھا کر دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر دیکھو، پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی گمراہیاں آپ کے اندر تھی، نعوذ باللہ، اس طرح کے کفر و شرک صحابہ کے اندر تھے، نعوذ باللہ، کہ جو آج کا مشرک، آج کا گمراہ جو ہے، جس کے دعوے کرتا پھرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان سازشوں سے، ان پروپیگنڈوں سے، ان گمراہیوں کو پھیلانے سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں، بلکہ اچھی طرح ان کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، سن رہا ہے، اور بلکہ اپنے پاس پورا ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن تم سے ایک ایک بات کا حساب لے لے گا۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ جماعت امت تھی جو گزر چکی۔ یعنی آخر میں پھر تنبیہ کی گئی اس بات کی کہ بات جو ہے وہ دعووں کی نہیں ہے کہ جو تم اللہ کے بندوں کو اپنی طرح منسوب کر کے سمجھتے ہو کہ ہم ان جیسے بن گئے۔ بات نسبتوں کی نہیں ہے، بات جو ہے وہ حقیقت کیا ہے، عمل کی ہے۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ جماعت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام، یا جو بھی ان کے اولادوں میں سے انبیاء رسول تھے، وہ سبھی گزر چکے۔ ان کی طرف نسبتیں کر کے تم کو کچھ فائدہ نہیں جب تک وہ عمل نہیں جو وہ کرتے تھے۔ اسے ما لہا ما کسبت، اس گزرنے والی جماعت کا عمل ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا۔ اس میں بھی تنبیہ ہے کہ اگر تم کامیابی نجات چاہتے ہو تو وہ طریقہ اپناؤ جو ان کا طریقہ تھا، نہ کہ صرف دعوے کرو، نہ کہ صرف ان سے نسبتیں کرو، کیونکہ ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔ تو جو کر چکے ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہیں، اور جو تم کرتے ہو تم اس کے ذمہ دار ہو۔ اور جس میں اس بات کی تنبیہ ہے کہ جس آدمی کو اس کا عمل جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دے، خالی نسبتیں جو ہیں اس کو آگے نہیں کر سکتی۔ انسان بعض اوقات عملی طور پر بے عمل ہے، بد عمل ہے، بیکار ہے، لیکن نسبتیں اس کی بہت بڑی، بہت اونچی ہیں۔ تو یہ اونچی بڑی نسبتیں جو ہیں اس کو کچھ دے نہیں سکتی، اس کا کچھ جو ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عمل نہ ہو جس کی طرف وہ اپنی نسبت کرتا ہے۔ تو اس میں کہ وہ گزرنے والی جماعت جو عمل کر چکی، وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم کرتے ہو وہ تمہارے ساتھ۔ اگر تم وہی کرتے ہو جو وہ کرتے تھے تو یہ نسبت بھی سچی ہے اور حق کا رستہ بھی ہے، اور یہی ہونا چاہیے۔ اور اگر صرف باتیں کرتے ہو اور نسبتیں لگاتے ہو لیکن عمل ان کے خلاف ہیں، تو جو تمہاری بدعملیاں ہیں اس کا وال پھر تم پر ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ہاں، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو، نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی عظمت کیا تھی، ان کے عقیدے، ان کی توحید، ان کے یہ سارے معاملات کیسے تھے۔ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کس عقیدے پر رہے ہو، تم نے کیا عمل کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی سابقہ آیت میں پہلے بھی انہی الفاظ کے ساتھ یہ آیت گزر چکی ہے چند آیتیں پہلے، اور یہاں پر پھر آیت کو دہرایا گیا، کیونکہ خصوصاً یہاں پر جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے گمراہوں کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگوں کو باطل کے ساتھ حق ملا کر دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بول کر لوگوں کو اپنے گمراہیوں کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، غلط نسبتیں کر کے اللہ کے نبیوں کی طرف جو ہے لوگوں کو جھانسا دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، یعنی تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس جیسا ایمان یا ان چیزوں پر ایمان جو تم لائے ہو صحابہ کرام، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس یقیناً یہ لوگ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر پھرتے ہیں یعنی اس طرح کا ایمان نہیں لاتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک صرف یہ ہیں ہٹ درمی میں اور ضد مخالفت میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے ان کے خلاف کافی ہے، کافی ہوگا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بہت سننے جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اپناؤ،
ومن احسن من اللہ صبغا، اور کون ہے کہ جو اللہ سے بہتر ہو رنگ دینے میں، ونحن له عابدون، اور ہم ہیں صرف اسی کی عبادت کرنے والے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ، کہہ دیجئے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، وہو ربنا وربکم، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور ہمارے عمل ہمارے ساتھ اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ، یعنی ہم اپنے عملوں کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے عملوں کے ذمہ دار ہو، ونحن له مخلصون، اور ہم اسی کے لیے مخلص اور خالص کرنے والے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق و یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور اولادیں یعنی ان کی اولادیں، کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے، قل اانتم اعلم ام اللہ، کیا کہہ دیجئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، ومن اظلم، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم، ممن کتم کے معنی چھپانا، کہ جو چھپاتا ہے، شہادۃ عندہ، جو گواہی ہے اس کے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اللہ بغافل، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بے خبر نہیں ہے، عما تعملون، اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ وہ امت جماعت تھی جو یقیناً گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو وہ کما چکے، جو کر چکے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا اور کیا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ بارک اللہ فیکم۔